شاہ حسین حسین بادشاہ حسین خیر و بلا عشق خدا تسلسل سے ایک ترتیب سے میں اپنے موجود اختتامی منزل پر حسب عادت آ رہا ہوں اور آپ کو لگا بات چل رہی ہے منصب ہدایت کی، منصب الہی، اور میں نے پچھلی مجلس میں اشارہ دیا تھا کہ اللہ کا جو منصب ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے نبوت سے، یہ نہیں بتایا کہ ختم کہاں ہوتا ہے، اس سے میں نے بچا رکھا ہے۔ آپ کو پورے اشرے کا نچوڑ تب معلوم ہوگا جب پتا چلے گا کہ اس کا منصب ختم کہاں ہوتا ہے۔ ابھی تو پہلے منصب کا ذکر شروع ہوا ہے، ابھی پہلے منصب کا ذکر چڑھا ہوا جس کو منصب نبوت کہتے ہیں۔ اللہ نے جو سلسلہ ہدایت کا قائم کیا، اس سلسلہ ہدایت میں پہلا نام جناب آدم آتا ہے، جب اللہ نے منصب نبوت کے لیے دنیا میں بھیجا، اور وہ پوری تفصیلات ہیں جو آپ قرآن میں بھی دیکھ سکتے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کل کی مجلس کو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ جو ہے جب کسی کو منصب عطا کرتا ہے تو اسے عظمتیں بھی عطا فرماتا ہے، اور ایسی عظمت کہ کبھی کبھی فرشتوں کی معصوم زمینوں کو اپنے منصب کا آگے جھکوا دیتا ہے،
اب یہیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ فرشتے جو سراپا عصمت ہے، معصوم ہے، لیکن یہ فرشتے مفضول ہیں، اور جو اللہ کا منصبدار ہے وہ افضل ہے، اور اللہ جو ہے وہ افضل کو مفضول کے سامنے نہیں جھکاتا ہے، مفضول کو افضل کے سامنے جھکاتا ہے۔ تو منصبدار الہی کی افضلیت کو روز اولی سمجھ میں آ گئی، سارے کے سارے فرشتے مفضول ہیں اور منصبدار الہی افضل ہے۔ حالانکہ ایک ہی منصب ملا ہے آدم کو، جس کے پاس ایک منصب ہے اس کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہو گیا کہ لا تعداد بے شمار فرشتے، ہمیں گنتی نہیں معلوم، سب کو آدم کے سامنے جھکوا دیا، اور سب نے آدم کے سامنے سجدہ کیا حکم خدا۔ ایک ابلیس اکڑ گیا جس کا ذکر میں نے کر دیا، اور نے سجدہ نہیں کیا۔ کتنے طریقوں سے اللہ نے سوال کیا اس سے، یہ سب میں عرض کر چکا ہوں، اور اتنی زجر و توبیخ، ڈانٹ ڈپٹ، سوال جواب کے باوجود وہ ہوش میں نہیں آیا۔ کم سے کم جب اللہ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تو اسے متوجہ ہونا چاہیے کہ مجھ سے بھاری غلطی ہو گئی، کہہ دینا چاہیے تھا کہ اللہ مسٹیک ہو گئی، غلطی ہو گئی، میں سمجھ نہیں پایا، اور تو ناراض ہو رہا تو میں اکثر کر کے لیتا ہوں، مگر اس نے سر نہیں جھکایا، اپنی اکڑ میں بات کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آپ غور کریں، سب آپ کو معلوم ہے شیطان کہاں جا رہا ہے اور منصبدار الہی کہاں پہنچا۔ ایسے وجہ سے نہیں کروں، ایک تو بڑی پریشانی ہے کہ روز مجھے کہنا پڑتا ہے، ابھی میں اپنے معیار کے جب مجلس پیش کروں تو بڑا مسئلہ ہو جائے۔ بچوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ سائڈ میں بیٹھو اور بڑوں کو، بزرگوں کو آگے آنے دو، جب بزرگ بات سمجھ لیں گے تو ان کے سارے یہ بچے بھی سمجھ لیں گے۔ ہمیں دقت ہو جاتی ہے، ہمیں عادت نہیں ہے اسے، تو ذرا سی پریشانی ہوتی ہے مجھے بولنے میں، تو یہ بہت ساری عام بات ہے، اور بزرگوں کو چاہیے کہ ٹھیک ہے عمر کا تقاضا ہے، وہ دیوار سے لڑ کے بیٹھتے ہیں، لیکن مولا کے نام پر تھوڑی زحمت اٹھا کے سامنے بیٹھتے تو مجھے خطاب میں آسانی ہوتی۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ بچوں کو انگلش پڑھنے آیا ہوں، یہ بہت اہم بات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے میرے جملہ دیا، صرف اس کے دیکھو بیداری ہے یا نہیں؟ شیطان اپنی حرکتوں کی وجہ سے کہاں پہنچا، اور جسے اللہ نے منصبدار بنایا تھا اسے اللہ نے کہاں پہنچایا، کتنا فرق ہے، توجہ دیجیے گا۔ تو اس نے کہا کہ چونکہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، ان کو خاک سے بنایا ہے، آگ اور خاک کے سامنے جھکے۔ میں نے اشارہ دیا تھا کہ آگ کے اپنے اوپر چلتی ہے، اپنے اونچا سمجھنا، لیکن یہ نہیں سمجھتا کہ جو زیادہ اونچا دیکھتا اس کو نیچا بھی دیکھنا پڑتا۔ سلمان رہے محمد علیہ محمد آپ کو سمجھا، یہ تو پستی کی چیز ہے، تو آپ نے سمجھا کس چیز پر اس نے حملہ کیا، عمل پہ یا عقیدے پہ؟ کہہ پہ حملہ کیا، ورنہ وہاں پہ ورنہ وہاں یہ اچھا کل میری نظری نہیں پڑی سلوات پہلا اٹیک شیطان نے کس چیز پر کیا؟ میں نے کل عرض کیا تھا اسلام دو چیزوں کا نام ہے، ایک کا نام ہے عقیدہ اور ایک کا نام ہے عمل۔ بعد کی مجلس میں ابتدائی کلام میں عرض کروں، جب ہمیں دیکھنا ہے کہ پہلا حملہ شیطان کا عقیدے پہ ہوا ہے، عمل پہ ہوا، کیا کہہ رہا ہوں، آپ توجہ دے۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے بڑھوں، وانا خیر منہ،
نے توجہ ہے جو آپ پیش کر افضل تو ظاہر ہے جب یہ اپنے کو افضل سمجھ رہا تو جو مقصد الہی اسے مقصود سمجھ رہا اور یہ اللہ پہ اعتراض کر رہا ہے کہ میں افضل ہوں یہ مقصود ہے اور تو افضل کو مقصود کے سامنے جھکا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم اللہ کا غیر عادلانہ ہے اس کی نظر میں یہ حکم غیر عادلانہ ہے پہلے آپ کو میں حکم دوں توجہ دیں آپ افضل ہیں میں کہوں بحث کے سامنے جھک جاؤ کیا کہا میں نے تو مقصود کے سامنے جھکا یہ خلاف عدل ہے یہ خلاف عدل ہے کہ مقصود کے سامنے افضل کو جھکایا جائے شیطان کا یہی اعتراض تھا انا خیر منہ میں ان سے افضل ہوں افضل کو مقصود کے سامنے جھکا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پہلا حملہ عقیدہ عدالت میں تھا پہلا حملہ عقیدہ عدالت میں تھا اگر اللہ کو عادل مانتا تو ایسا نہ کہتا کیا کہہ رہا ہوں میں تو فرمایا اب جتنے چیلے چپیٹے ہیں انہوں نے بھی یہی کام کیا اصول دین سے عدل کو ہٹا دیا تو پہلا ہے اس نے عقیدے پر کیا پہلا وار عقیدے پر کیا اس کا مطلب یہ جانتا ہے عقیدہ برباد کر دوں گا تو عمل تو خود ہی برباد ہو جائے گا اسی لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ عقیدہ سنبھال کے رکھنا اور شیطان کا کوئی روپ نہیں ہوتا کوئی بھیس نہیں ہوتا وہ کسی بھی بھیس میں آ سکتا ہے کوئی بات کہی میں نے سلوات لے محمد خالد محمد پر کہتے ہیں ہم کیا کریں شیطان بیٹھا دیتا ہے اے مولانا ہم کیا کریں اللہ نفس کو پیدا نہ کرتا شیطان کو پیدا نہ کرتا تو یہ دونوں میں جو گمراہ کرتے نہ کرتے اور ہم سے گناہ نہ ہوگا مگر میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ خالق خیر ہے خالق شر نہیں ہے اس نے ہر شے کی بنیاد خیر پر رکھی بھئی ریکل خیر بھئی علیل خیر پورے قرآن میں کوئی آیت دکھاؤ کہ جہاں اللہ نے شر کی نسبت اپنی طرف دی ہو ہمیشہ خیر کی نسبت اللہ نے اپنی طرف دی ہو شر کی نہیں دی ہے تاکہ یہ طے ہے کہ دو مورچے ہر وقت عالم انسانیت کے سامنے کھلے ہوئے ایک شیطان مورچہ کھلے ہوا ہے اور یہ جو ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے جسے نفس کہتے ہیں ارے جملے یہ یاد کرنا ہے ہم اسے ساتھی سمجھ رہے ہیں ہر وقت ساتھ ساتھ رہتا ہے لیکن کہتا کیا ہے اس کا نام ہی نفس امارہ ہے بہت زیادہ حکومت پر لانے والا بہت زیادہ حکومت چھانٹنے والا ہر وقت حکم دیتا ہے کچھ نہ کچھ حکم دیتا ہے اور جب سے کم وقت ہے کبھی اچھا حکم دیا ہی نہیں ہمیشہ برائی کی طرف لے جاتا ہے ہمیشہ غلط کام کی طرف لے جاتا ہے تو جو فرمایا تو اللہ نے کہا کہ بندے گھبرانا نہیں نفس سے مقابلے کے لیے عقل کی طاقت دوں گا اور شیطان سے مقابلے کے لیے انبیاء دوں گا مرسلین دوں گا اوصیاء دوں گا اولیاء دوں گا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بھرپور توجہ دیجیے گا ہے یہ دونوں دشمن رات میں نے بات چھوڑ دی تھی مکمل کر دوں دونوں دشمن جسے شیطان کہتے ہیں وہ بھی دشمن جسے نفس کہتے ہیں وہ بھی دشمن تو آپ کے مجلس میں طے کیجیے کہ زیادہ خطرناک دشمن کون ہے کیا کہہ رہا ہوں زیادہ خطرناک کون ہے شیطان ہے باہر والا دشمن اور نفس ہے اندر والا دشمن کیا کہہ رہا ہوں شیطان ہے باہر والا دشمن اور نفس ہے اندر والا دشمن تو یہ جو اندر والا ہے باہر والے سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ باہر والا کافر ہے
نچلے طبقے میں رکھا گیا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اس کی کھلی دشمنی یہ دوست بن کے حضرت گمراہ ہے اور حضرت کہہ دیا دشمنی کا اعلان کر دیا اور کیسا رہتا ہے. خدا نے بھی بتا دیا ان ملک فرد ہوگی یہ تمہارا کھلا دشمن. بہت تھکا ہوا مجھے آرام سے مجلس پڑھنے دیں اور اگر آپ میرے ساتھ ہو گئے تو 1 سے 11 تو ہی رہتے پھر تو میری بھی تھکن دور ہو جائے گی تو آپ بھی تھکے تھکے رہ گئے انشاءاللہ آپ کی تھکن دور ہو جائے گی. مجھے اس منزل تک آ دیں. شیطان کو اللہ نے کہاں بھیجا اور آدم کو کہاں رکھا؟ 2 لفظوں سے بات شروع کی ہے. توجہ کل میری بارگاہ سے مل جاتی ہے تب بھی اللہ سے بےہودگی کے ساتھ بات کر رہا جیسے بدتمیز بےہودہ صفت انسان بات کرتا ہے. تب حدود نہیں تہذیب نہیں کہ میں بات کس سے کر رہا ہوں. کائنات کے مالک سے بات کر رہا ہوں کائنات کے خالق سے بات کر رہا ہے. قوت مطلق کو چیلنج دے رہا کیا کر رہا ہوں کہتا ٹھیک ہے چاہتا رہا ہوں اب دنیا سجا سجا کے تیرے بندوں کے سامنے پیش کروں گا اور کیا کرے گا کیا تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور کیا کرے گا کیا پھر دائیں سے بیٹھاؤں گا بائیں سے بیٹھاؤں گا سامنے سے بیٹھاؤں گا پیچھے سے بیٹھاؤں گا. 4 سمتوں کا نام لے کے چپ ہو گیا. مشیت مسکرائی سبق ہم نے 4 ہی سمتوں کا نام لیا ہے میں نے تو 6 سمتیں پیدا کی ہے. اگر تو دائیں سے بائیں سے سامنے سے پیچھے سے میرے بندوں کو بہکائے گا تو ابھی 2 سمتیں رہ گئی جن کا تم نے تذکرہ نہیں کیا. ایک اوپر کی سمت ہے ایک نیچے کی سمت ہے. میرا بندہ سجدے میں سر رکھ دے گا تو بس دوں گا تو اپنے ہاتھ جو اپنی زندگی اللہ کے سجدوں میں گزارے اور اللہ سے مانگنے میں گزارے. سجدہ اور دعا یہ 2 نعمتیں بہت بڑی ہیں. دیکھا اب دیکھنا یہ ہے کہ آدم کو کہاں رکھا. قرآن پڑھیے اعلان ہوتا ہے جعلوا فی الارض خلیفہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. اور جب بنا دیا اور سب سجدے میں دیکھی منزلیں سب گزر گئی تو اللہ کے بجا آدم اس کو نامتا بدل دے کر چلنا. اے آدم تم اور تمہاری بیوی اب دونوں جنت میں رہو اور جو چاہو کھاؤ پیو. تب جو ہے قرآن جو چاہو کھاؤ پیو لیکن ایک شرط بھی ہے لا تقربا هذه الشجرہ. یہ جو پیڑ نظر آ رہا ہے یہ جو شجر نظر آ رہا ہے یہ جو درخت نظر آ رہا ہے اس کے تو قریب بھی نہ چلے جانا. یا اللہ کے لیے دونوں قریب چلے گئے تو کیا ہوگا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ تو تم دونوں ظالمین میں سے ہو جاؤ. ارے جسے صفی اللہ بنایا جسے خلیفۃ اللہ بنایا جسے نبی اللہ بنایا یہ آخر کون سا پیڑ ہے کون سا درخت ہے جس کے مقابلے میں یعنی اس درخت کے مقابلے میں قدرت کا لہجہ سخت ہو گیا. جب لے لیں گے کہ آپ نے کیا کرنا خبردار اس کے تو قریب بھی نہ جانا. چھوٹا تمہیں جو چاہو کھاؤ ہو جائے پیو لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا. اور اگر چلے گئے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. صاحب بیٹھے میں پوچھئے آیت ہے یا نہیں. اگر چلے گئے ایک نبی سے کہا جا رہا ہے ایک نبی سے کہا جا رہا اگر اس درخت کے قریب بھی چلے گئے کھانا
یا اللہ تو نے زمین کے لیے بنایا تھا، اتار دے زمین، یہ جنت میں کیوں رکھا؟ اب یہ توجیہ ہماری ہے، اب یہ قرآن حدیث تفصیل سے نہیں، کچھ تو بچوں کو سمجھ میں آنا چاہیے چونکہ سوال آ رہا ہے نا کہ جب زمین کے لیے بنایا تو جنت میں کیوں رکھا؟ شاید اس کی پہلی وجہ یہ ہو کہ آدم تم نے ان کے نام بتا دیے جن کے صدقے میں جنت بنائی ہے، تو جاؤ تھوڑی ہوا کھا لو جنت کی۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ دوسرے نظام قدرت یہ ہے کہ جنین یعنی آنے والا بچہ، پیدا ہونے والا بچہ ایک مدت خاص تک شکم مادر میں رہے اور پھر دنیا میں آئے۔ تو آدم کے تو اماں نہ ابا، تو گویا اللہ نے جنت کو آدم کے لیے شکم مادر بنایا۔ جنت آدم کے لیے گویا شکم مادر کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور تیسری وجہ شاید یہ ہو کہ اللہ نے آدم کو منصب نبوت عطا کیا ہے، منصب خلافت عطا کیا ہے۔ آدم کی ذمہ داری ہے کہ دنیا میں جاؤ، دنیا کو آباد کرو اور پھر اپنی اولادوں کو اچھی باتیں سکھاؤ، بری باتوں سے روکو اور بتاؤ کہ اگر یہ کام کرو گے تو جنت ملے گی، یہ کام کرو تو جنت ملے گی، ایسا کرو تو جنت ملے گی، جنت کی باتیں کرو، اگر برائی کرو گے تو جہنم میں جانا ہوگا۔ تو ظاہر ہے جب آدم آئیں گے، آنے کے بعد بار بار بیٹوں سے کہیں گے سجدے کرو، نمازیں پڑھو، عبادت کرو، جنت ملے گی، جنت ملے گی۔ تو ہو سکتا ہے آدم کی اولادیں سوال کر لیں، ارے بابا جان اٹھتے بیٹھتے جنت کی بات کرتے ہو، کبھی جنت دیکھی بھی ہے؟ کبھی جنت دیکھی بھی ہے؟ تو میرا نبی میرا نام سردار اپنے بیٹوں سے کہہ تو سکے کہ ہاں میرے بیٹوں میں جنت دیکھ کے آیا ہوں اور اس طرح دیکھ کے آیا ہوں کہ آج تک فلاں کے جنت میں رو رہا۔ صلوات محمد علی محمد۔ آدم روئے یا نہیں روئے؟ تو تین چار آدمی کیوں بولے؟ سب کو بولنا چاہیے، آپ کا بولنا تعین ہے۔ آدم روئے مطلب اہل سنت کے جلیل القدر عالم مفسر قرآن اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں دور منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی کہ جناب آدم کبھی فلاح جنت میں روئے، کبھی توبہ قبول نہ ہونے کی وجہ سے روئے، کبھی حامل کو یاد کر کے روئے۔ زندگی رونے میں گزرتی نہیں، ابھی ان کے الفاظ ہیں۔ اور آدم اتنا روئے کہ ان کے رونے سے 2 نہریں جاری ہو گئی۔ کتھا نہیں گا رہا ہوں، سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے کہا ممبر حقائق بیان کرنے کی جگہ ہو سکتا ہے یہ استعارہ لفظی ہو، نہریں جاری ہو گئی کا مطلب شاید یہ ہو کہ آنسو تھمتے ہی نہیں تھے۔ تو پہلا گریا کہے پہ کیا؟ عابد پہ، ابھی تو عابد ہے ہی نہیں ہے۔ پہلا گریا کیا کہ ہائے جنت ہاتھ سے نکل گئی۔ قرآن جنت میں آدم اتنا ہوئے کہ 2 نہریں قائم ہو گئی۔ اب احمقوں کو کون سمجھا کہ جب فراق کے جنت میں آدم رو سکتے ہیں تو سرکار جنت مشاہدہ
کوئی آدم سے پوچھا ہے، سوال بیان کرے، بابا آدم آپ مقصد سارے الہی ہوتے پھر آپ کے جنت میں رو رہے، بیٹے کی شہادت میں رو رہے، تو رونا تو بدعت ہے، کیا خیر رونا تو پھر آپ کے صبر ہے۔ تو اگر آپ سوال کریں اور مقدر یادری کرے اور آدم کی آواز ہم تک آ جائے تو اس سوال کا ایک ہی جواب آدم دیں گے، بابا آدم آپ رو رہے، رونا بدعت ہے۔ تو روح آدم آواز دے گی، جو کم وقت نہ ہوئے وہ آدم ہی نہیں ہے۔ صلوات محمد والے محمد آدم تم اپنی ذوقہ مزے میں بہت کھاؤ جو چاہو کھاؤ، لیکن لا تقربا هذه الشجرہ، اس کے قریب بھی نہ جانا۔ یہ جملہ میں پہلے ہی عرض کر دوں، اللہ نے کہا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر اس پیڑ کے قریب چلے گئے تو تم دونوں ظالمین میں سے ہو جاؤ۔ کبھی انبیاء کو، مرسلین کو، ائمہ معصومین کو اپنے نفس پر قیاس نہ کیجیے گا۔ ہمارے ظالمین ہونے کا مطلب اور ہے اور ان کے ظالمین ہونے کا مطلب اور ہے۔ ایسا نہ سوچیے گا کہ نبی بھی ظلم کر سکتا ہے۔ اگر نفس ظلم آ گیا ہے یہ تو اپنے والا ظلم ہے، اپنے معنی میں نہ لے جائیے گا۔ ہمارے ظالم ہونے کا مطلب اور ان کے ظالم ہونے کا مطلب اور، اس کی توضیح آئی۔ ایک پیڑ ہے درخت، کائے ناشپاتی ہے، سیب ہے، انار ہے، انگور ہے، نیمبو ہے، ہم اس سے ویسے ایک مخصوص پیڑ ہے کا کھانا گزر کے نا، اس کے تو پاس بھی نہ پھٹکنا، ورنہ تم دونوں کے دونوں ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ توجہ دیجیے، اب شیطان دشمن انسانیت وہ لگ گیا ترکیب میں کہ قریب جانے کو بھی منع کیا گیا ہے، کوئی ایسی ترکیب نکالو گے تھوڑا سا ہی نہیں کھلائی تو دیا جائے۔ ترکیبیں بہت ہے اس کے پاس، جال کی کمی نہیں ہے۔ اب اس نے تلاشیت کہاں بیٹھی، جو کہ میں نے عرض کیا تھا الجن جسم ناری یتشکل باشکال مختلفہ، یہ جو جن ہوتے ہیں اللہ نے جو باور دیا ہے ایسی شکل چاہے اختیار کر لے، چھوٹے سے ہو جائے، بڑے سے ہو جائے، سانپ بن جائے، بلی بن جائے، کتا بن جائے، کوئی بھی بن سکتے ہے، اور چھوٹے سے بھی ہو سکتے ہیں، بڑے سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس نے اس اختیار کا سوء استفادہ کیا، ناجائز فائدہ اٹھایا۔ سانپ سے دوستی، شیطان کی دوستی سانپوں سے ہوتی ہے۔ صلوات محمد والے محمد، اس کے منہ میں بیٹھ گیا، وہاں پر بیٹھ لو۔ جنت میں ایک مور تھا، دیکھیے اس دوستی پر کیسا زوال آتا ہے۔ مور سے ساتھ میں دوستی، اپنی پیٹھ پر ہمیں لے چلو، اڑا دو، کسی طرح آدم تک پہنچا۔ اس نے اپنا کام کیا، خالی لوگ سمجھتے ہیں کہ جنت سے آدم ہٹائے گئے، دیکھیے کون کون ہٹائے گیا۔ سانپ کے پہلے پیر تھے، حرکت ایسی کی کہ اللہ نے بے پیر کر دیا، اور کے پیر جو ہے نہیں ملی، لیکن پیروں کو ایسا بھدا کر دیا کہ پیر دیکھتا ہے تو ناچتا ہے، پیر دیکھتا ہے تو افسردہ ہو جاتا ہے۔ میں کچھ افسانے بیان کر رہا ہوں، دل لگائیے۔
لیا کر لیجیے موج کر لیجیے کیسا پھل ہے اس کے لیے تو خرید جانا بھی منع ہے ہم سے بہت سارے سوال آتے ہیں ٹائم نہیں میں کیا کروں یہ تو خرید بھی جانا منع ہے تو اس میں تو پھل لے کے آیا کیا نہیں یہ اس کا نہیں ہے اس جیسے پیڑ کا ہے لیکن باقی اس ہے اچھا نہیں بولیں گے تو میں بولتا ہوں قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں دو لفظ ہیں قرآن میں نمبر 1 فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ شیطان نے دونوں کو پھسلا دیا پھسلا کیا سمجھ گئے خالی پھسلاتا نہیں ہے کیا کہہ رہا ہوں پھسلا دیتا ہے اب ایمانداری سے بتائیے میں راستے میں چل رہا ہوں آپ نے جان بوجھ کے کیلے کا چھلکا میرے آگے پھینک دیا اور میں پھسل کے گر گیا تو خطا کے لیے چھلکا پھینکنے والے کی ہے دل نہیں لگ رہا میں لگا تو میں نہیں انشاءاللہ میرا آپ کا بولنے کا پیار ہے انداز ہے اپنا طریقہ ہے حدیث اور ذاکر کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ شیطان نے دونوں کو پھسلا اور آگے کیا آدم نے کہا میں کیسے مانگوں تو اس پہ کہا نہیں یہ اسی جیسے کا ہے وہ آپ دوسری آیت بتاتی ہے وَقَاسَمَ لَهُمَا کم وقت دونوں سے جھوٹی قسم کھا گیا قسم کھا جھوٹی قسم کھانا کس کی فطرت ہے کیا کہتا ہوں اور جو دے آپ قسم کھا گیا جھوٹی قسم کھا گیا اب ایک شرعی مجبوری ہمارے آپ کے لیے بھی ہے پتا ہے کہ سامنے والا آدمی جھوٹ بول رہا ہے لیکن اگر شرعی قسم کھا جائے تو شریعت کا حکم ہے کہ احترام قسم میں چھوٹ ہو جاؤ کیا کہہ رہا ہوں چونکہ وہ قسم شرعی کھا گیا تو اس میں کا نہیں ہے یہ تو اس جیسے پیڑ کا ہے آدم نے لے لیا وہ گیہوں کا سے دانا تھا جس سے ویسے ایک دانا دیا اس کے دو حصے ہوئے آدھا آدم نے کھایا سب سنے اس لئے اور آدھا ہوا نے کھایا آدھا پھل اس پیڑ کا جو مخصوص تھا آدھا پھل کھایا آدم نے اور آدھا کھایا ہوا نے نہ جانے یہ پھل الگ سے نیچے اترا تھا یا نہیں مشیت برہم ہو گئی کہ ہم نے قریب جانے کو کہا تھا اور اس کم وقت کے بیٹھانے جانے تم کھا بیٹھے فَقَدَ الْعَرْض اب میری جنت خالی کرو اور تم دونوں کو اتار جاؤ زمین پہ بہت سے لوگ غیر محتاط زبان استعمال کرتے ہیں میں کیا کہوں شاعروں نے بھی قیامت پہنچا رکھی ہے شاعری سے ایسا پیغام دیتے ہیں بچے ہمارے نوجوان جذباتی ہو جاتے ہیں تھوڑی عمریں ہیں ان کی معلومات نہیں ہے مولانا مرشد بہت مشہور ہے کس شاعر کا مجھے نہیں معلوم لیکن مجھے پسند نہیں جنت سے تو اچھا ہے خانے سرور دشمن بھی یہاں آئے نکالا نہیں جاتا سنا ہے وہ تابدی ہوگی یعنی آپ اللہ بھی ہم کو چیلنج دے رہے ہیں اللہ جو ہے آدم جیسے نبی کو نکال دیتا ہے اور آپ اتنے وسیل قلب ہیں دشمن کو بھی نہیں نکالتے یہ مقابلہ کس کا کر رہے ہیں اللہ کا کر رہے ہیں نا کیا کہہ رہا ہوں ایسے کافرانہ شیر سے پرہیز کیجیے اور داد دیکھ کے حوصلہ نہ بڑھائیے اچھے شیر میں داد دیجیے جنت سے تو اچھا کھانے سرور چیزیں بے شک یہ جنتی تو ہے میں بھی ذکر کروں گا کہ جنت ہے اور کیوں ہے لیکن اس طرح کا شیر یہ تو اللہ میاں کو چیلنج کرنا ہے یعنی آپ اللہ میاں سے زیادہ رحم دل ہو گئے کہ دشمن کو نکالتے اور اللہ میاں اتنا سخت دل ہو گیا کہ اس نے نبی کو نکال دیا نکال کی لفظ نہیں ہے شیطان کے لیے فخر نکل جائے یہاں سے آدم ہوا کے لیے بتا اللہ جنت چھوڑو اور زمین پر اتر جاؤ لیکن یہ طے ہے کہ جنت خالی
بڑے آرام سے سن رہے ہیں، تو آرام سے بولتا ہوں یا اللہ آدم اور حوا سے کیا ہو گیا کہ جنت دے کے تُو نے واپس لے لی؟ اور کہا تو ہمیں دونوں زمین پہ اتر جاؤ. کہا دیکھ نہیں رہے ہو جس پیڑ کے قریب جانے کو منع کیا تھا کہ قریب بھی نہ جانا، اس میں کا پھل کھا رہے تھے، تو اب انہیں جنت خالی کرنی پڑے گی. بات دیجیے گا لوگ کہتے ہیں کہ ارے اصل میں کیا کیا جائے، حضرت آدم سے جنت تو گناہ ہو گیا، العیاذ باللہ. نبی اور گناہ سب ایسے میں سمجھتا ہوں. نبی کے لیے عصمت شرط ہے، عصمت پڑھو کیجیے گا، عصمت شرط نبوت ہے اور گناہ ضد عصمت ہے. سارے جملے میں کہا گیا ریسٹ دے رہے ہیں آپ. عصمت شرط نبوت ہے اور گناہ ضد عصمت ہے، یعنی جہاں عصمت ہوگی وہاں گناہ نہیں ہوگا، جہاں گناہ ہوگا وہاں عصمت نہیں ہوگی. تو اگر دیکھنا ہو کہ آدم نے گناہ کیا تو یہ دیکھو کہ آدم کی نبوت سلامت ہے یا نہیں. جنت سے ہٹنے کے بعد، زمین پر اترنے کے بعد بھی آدم کی نبوت سلامت ہے. اس کا مطلب یہ کہ عصمت سلامت ہے. تو گناہ کیسے ہو گیا؟ اور میں کہتا ہوں اگر کوئی لوگ کہتے ہیں آدم سے گناہ ہو گیا اس لیے جنت سے نکال دیے گئے، تو میں کہتا ہوں ابھی آپ کو جنت کی تاریخ نہیں معلوم. آنکھیں بند کر کے قرآن پڑھنے کا یہی نتیجہ ہے. جنت سمجھ میں آئی نہ مانی کہ جنت سمجھ میں آئی. پہلے قرآن سے پوچھو جنت کسے کہتے ہیں. قرآن نے آواز دی لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. جنت اس مقدس جگہ کا نام ہے کہ جہاں کسی لغو بات یا کسی گناہ کا تصور بھی نہیں پایا جاتا. اتنی بڑی بات میں نے کہی قرآن کے حوالے سے، آپ اسے لے نہیں رہے ہیں، مجھے حیرت ہے. قرآن ہے قرآن کہ جنت اس مقدس جگہ کا نام ہے کہ جہاں نہ کوئی لغو بات پائی جاتی ہے نہ کسی گناہ کا تصور پایا جاتا ہے. تو جہاں جنت کا تصور بھی نہیں ہے وہاں آدم سے گناہ کیسے ہو گیا؟ تو کہتے ہیں پھر کیوں اللہ میاں نے جنت سے ہٹایا؟ تو ایک ہوگا سنیے، گناہ الگ چیز ہے، ترک اولا الگ چیز ہے. سب یہ بھی باتیں سن لیجیے. گناہ الگ چیز ہے، ترک اولا الگ چیز ہے. گناہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ الصلاۃ، نماز پڑھو، نہیں پڑھو گے تو گناہ کیا تم نے. کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض قرار دیا گیا، نہیں رکھو گے تو گناہ گار ہو. آپ تو زکات، اگر نصاب زکات مکمل ہے پھر بھی زکات نہیں دیتے تو گناہ گار ہو. آپ کسے کہتے ہیں گناہ اور کسے کہتے ہیں ترک اولا؟ سنیے گا، حکم کی دو قسمیں ہیں. ایک حکم مولوی، حکم مولوی نہیں بنے، مولوی مولا سے بنا ہے. بڑے بھلائی ہو گیا. اب اتنی وضاحت کے بعد بھی کیسے حکیم آندھی وہاں آ رہی ہے. حکم مولوی اور ایک ہوتا ہے حکم ارشادی. حکم مولوی کی، مولوی نہیں دھوکہ نہ ہو جائے، حکم مولوی کی مخالفت کا نام ہے گناہ. حکم ارشادی کی مخالفت کا نام ہے ترک اولا. اب حکم مولوی تو سمجھے، نماز حکم مولوی ہے، سب سے پہلا مولا اللہ ہے. اب اسے اختیار ہے اپنے باپ کی شکل سے مولا بنائے. اب ہے نا، تو یہ نماز روزہ جہاد یہ زکات حکم مولوی ہے، اس کی مخالفت کر کے گناہ کرنا. یہ ہوتا ہے حکم ارشادی. آدم سے جو کہا کہ اللہ تقرب هذه الشجرة، اس شجرے کے قریب نہ چلے جانا، یہ حکم مولوی نہیں ہے، حکم ارشادی تھا. آپ کہیں کہ سمجھائیے حکم ارشادی. بالکل آسان طریقہ، تبدیلی موسم کا اثر، سفر کا اثر، روز کی تقریروں کا اثر، نزلہ ہو گیا،
ڈاکٹر صاحب کیا کہوں ابھی تو کئی بجے سے پڑھ رہی نزلہ زکام کھانسی زکام یہ آرام گرفتہ ہو گئی ہے کوئی اچھی سی دوا دے دیجیے کہا ٹھیک ہے میں دوا دے رہا ہوں لیکن پرہیز کرنا پڑے گا سنیے حکم شادی سے کہتے ہیں میں نے کہا کیا کیا پرہیز کرنا پڑے گا کہتے ہیں یہ دوا صبح یہ شام ہے دوپہر ہے اور پرہیز یہ ہے کہ برف کا پانی نہ پیجیے گا کھٹائی نہ کھائیے گا بڑا سناٹا کیسے ہوا کھٹی چیز نہ کھائیے گا یہ نہ کھائیے گا وہ نہ کھائیے گا تو اب یہ انسان کی فطری مجبوری ہے کہ جس چیز پر پابندی لگ جاتی ہے اسی کو چیز چاہنے لگتا ہے ڈاکٹر نے پابندی لگا دی کہ برف کا پانی نہ پینا میں پانی میں برف ڈال کے پی رہا ہوں کھٹائی نہ لینا کھٹی چیز نہ کھانا میں اچار پہ اچار کھائے جا رہا ہوں تو جو ہمارے اور 6 دن کے بعد پھر پہنچ گیا کیسی دوا دی ہے ابھی تک ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا خالی دوا کھائی اور پرہیز بھی کیا کیا کہہ رہا ہوں ہم نے تم سے کہا تھا کہ برف کا پانی نہ پینا کھٹی چیز نہ کھانا فلاں چیز نہ لینا فلاں چیز نہ لانا تو تم نے پرہیز کیا تو کیا کہوں بس میرا جی چاہتا کہ میں کھاتا گیا پرہیز نہیں کر سکا میں نے تو اچار بھی کھا لیا کھٹی چیزیں بھی کھا لی اور برف کا پانی بھی پی لیا کہا مولانا اگر یہ بد پرہیزی نہ کرتے تو آپ کے حق میں اولا تھا اگر آپ یہ نہ کرتے کھٹائی نہ کھاتے ٹھنڈا پانی نہ پیتے تو آپ کے حق میں اولا تھا لیکن یہ سب کچھ میں کر بیٹھا تو ہو گیا ترک اولا کیا کہ ترک یعنی چھوڑنا اور اولا یعنی بہتر بہتری کو چھوڑ دینا بس آدم سے یہی ہوا تھا وہاں آدم نے حکم مولوی کی مخالفت نہیں کی ہے وہ تھا حکم ارشادی کہ اس درخت کے قریب نہ جانا تو آدم سے جو گناہ نہیں ہوا اتنی دیر کی گفتگو کا نتیجہ دے دوں کیا ہوا میرے بھائیوں میرے سمجھانے میں کوئی کمی ہے کیا ہوا آدم سے گناہ نہیں ہوا جو آدم کو گناہگار کہتا ہے اس سے بڑا کوئی گناہگار نہیں ہے آدم سے گناہ نہیں ہوا ترک اولا ہوا اور ترک اولا کے نتیجے میں اللہ نے کہا بھی جنت خالی کرو آپ نے جنت کا مزاج پہچانا جنت کا مزاج کتنا نازک ہے یہ ہمیں سوچنا ہے کہ جو جنت آدم کے ترک اولا کا بوجھ نہ اٹھا سکی وہ ہمارے گناہوں کا وہ کیسے اٹھا سکتا ہمارے آپ کے مزاج کے بعد ہم لوگوں نے تو بولیں گے کیا ہوا دوائی یہاں لمحے لیا ہے یہ ترک اولا ہو گیا آدم سے آئی جنت ہاتھ سے نکل گئی کیا ہوا تھا کہ ترک اولا ہوا تھا تو ترک اولا آدم سے ہو گیا تو آئی جنت ہاتھ سے نکل گئی اور جہاں مسلسل ترک مولا ہو رہا ہو جنت ہاتھ سے نکل گئی اور جہاں مسلسل ترک مولا ہو رہا ہے ایسے مولا یہ جو اٹھنا چاہیے وہاں جنت کا انتظار ترک مولا بھی اور جنت کا انتظار بھی میں زیادہ شاعری تو کرتا نہیں عمر سے کبھی کبھی کچھ مسئلے یاد آ جاتے میرے عزیز کے رشتہ دار ہیں قریبی عزیز ہیں ایجاد بھی پوری بہت بچپن کے 4 مسئلے وہ چاہتا ہوں کس موقع میں تاکہ مولا بھی ہو جنت کے انتظار بھی کہتے ہیں اجاز صاحب کہ گمراہی کی کتاب مت دیکھو رات میں آفتاب مت دیکھو گمراہی کی کتاب مت دیکھو رات میں آفتاب مت دیکھو دشمن اہل بیت جنت میں خواب جھوٹا ہے خواب ہو گیا ہے ڈبل منٹ کرنی ہے کچھ دیر تو محنت اس لیے کہ مجمع آ جائے اور کچھ دیر اس لیے کہ جب آ گیا تو کچھ سن کے جائے
کیا ہو گیا تھا؟ وہ پیڑ، وہ درخت جس کو شجر ممنوعہ کہتے ہیں، اس پر سے ایک پھل میں سے آدھا آدم نے اور آدھا حوا نے کھایا۔ میں نے کہا نا قرآن میں ایک ظاہر ہوتا ہے ایک باطن ہوتا ہے۔ اب یہ آپ کو کہیں قرآن میں ظاہر سے پتہ نہیں چلے گا جو اس پیڑ کی خصوصیت کیا ہے اور اس کے پاس بھی جانا کیوں ممنوع تھا۔ خدا کرے کہ سب بھول پڑے۔ اب یہ باطن قرآن میں جھانکنا پڑے گا، اور باطن قرآن سوائے آل محمد کے کوئی بتا نہیں سکتا۔ تو آپ جب تفسیر دیکھی، قرآن سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا جب تک تفسیر نہ دیکھی جائے۔ تو پتا چلا کہ وہ درخت، وہ شجر، وہ پیڑ مخصوص تھا اہل بیت اطہار سے، مخصوص تھا آل محمد علیہ السلام سے، جس پر سے کھانا تو درکنار قریب جانا بھی منع تھا اس کی عظمت کے پیش نظر، چونکہ وہ مخصوص تھا آل محمد سے، لہذا اس کے قریب جانا بھی منع تھا۔ اور یہاں آدم نے کھا لیا، نتیجہ کیا ہوا؟ پھر لفظ دہراؤں گا، آئی جنت ہاتھ سے نکل گئی۔ اور ایک زمانہ سوچے وہ پیڑ، وہ درخت جو اہل بیت سے مخصوص تھا، اس کے پھل میں سے آدھا پھل آدم نے کھایا تو جنت ہاتھ سے چلی گئی۔ میرے 7 سال سے جب آپ بولیں گے تو یہ بچے یہ جوان یہ بھی آپ کے سہارے سے بات کر سکتے ہیں۔ اب میں کس لہجے میں کہوں گا، نبی کا معاملہ ہے۔ ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کچھ معاملہ ہو جاتا ہے ایسا، جب گھر چھوڑ کے جانے پر آدمی آمادہ ہو تو بیوی سے کیسے بولنا ہے؟ بولو بھائی چل سمجھ گئے، اللہ چلو جنت خالی کرو، تم دونوں کے دونوں زمین پر اتر جاؤ۔ آدم نے ہوا کا منہ دیکھا ہوگا، چلو میرے اوپر سے آرڈر آ گیا، رہ چکے جنت میں، اب تو جانا ہی پڑے گا۔ آگے آگے آدم، پیچھے پیچھے جنت ہوا۔ پھر دوسری آواز آئی، ایسے کہاں چل رہی ہے؟ لباس جنت اتار کے جاؤ، اتنے ہلکے بنا سنا کرو۔ آدم لباس جنت یہی اتار کے جاؤ۔ اے کہو یا اللہ یہ بات سمجھ ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو فیاض ہے، کیا کہنا ہے؟ تو نے ہمیں سخاوت کی تعلیم دی ہے، ہمیں کرم کی تعلیم دی ہے۔ میں روزگارہ میں مولوی آدمی ہوں، قوم کے لوگوں میں سے کسی کو توفیق ہو جائے اور وہ عید بقرعید ایک جوڑا کپڑا مجھے بنا دے اور کہے کہ ولی صاحب یہ آپ کے لیے جوڑا لایا ہوں اور میں اسے پہن لوں، اگلے دن آ کے کہتا ہوں یہ کپڑے ہمارے اتار، کہا آپ پہن کے میرے ساتھ میرے کپڑے اتار، تو مجھے اتنی تکلیف ہوگی مالک۔ یہ تو ہمارے سماج معاشرے میں بھی نہیں ہوتا کہ کسی کو کپڑا پہنا کے اسے اتروا دیا جائے، تابوت تیری شان کرم کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ ارے ایک جوڑا کپڑا دے دیا، اگر آدم اور ہوا پہن کے چلے جائیں گے تو کیا مصیبت، کیا آفت ہو جائے گی؟ جب جنت کے خزانے میں کوئی کمی آ جائے گی؟ کیا یہاں تو کوئی کمی ہونے والی ہے نہیں، کیا تو پہن کے جانے دے، یہ لباس جنت کیوں کہہ رہا ہوں اتار کے جاؤ۔ آخر آدم تیرے نبی ہے، تو نے انہیں صفی اللہ بنایا، تو نے انہیں اپنا نبی بنایا، تو نے انہیں اپنا منصبدار بنایا، تو نے انہیں کی خلافت کا اعلان کیا، اتنے سارے مرتبے، اور جب یہ جنت سے جا رہے ہیں تو کہہ رہا کہ لباس جنت اتار کے جاؤ۔ یا اللہ ایک معمولی آدمی تو ہے نہیں، یہ کوئی عام شخص تو ہے نہیں
تیرے ہی منصبدار ہے، تو منصبدار ہے تو کیا کروں؟ کیا عالم کے لیے اپنے منصبدار کے لیے یعنی عالم کے لیے وہ نبی ہے تو کیا کروں؟ وہ خلیفہ ہے تو کیا کروں؟ کیا میں عالم کے لیے اپنا قانون بدل دوں گا، اپنا اصول توڑ دوں گا؟ یا اللہ تیرا اصول کیا ہے، تیرا قانون کیا ہے؟ تو اچھی طرح سمجھ لو، ہمارا قانون یہ ہے کہ جنت کا لباس جنتی میں پہنا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے، جنت کا لباس بس جنت میں پہنا جائے گا۔ بولے اچھا تیرا یہ قانون ہے، تیرا اصول ہے کہ جنت کا لباس جنت ہی میں پہنا جائے گا، جنت سے باہر نہیں پہنا جائے گا۔ کہاں سمجھ جاؤ اچھی طرح، ہمارے یہ قانون ہے کہ لباس جنت جنت ہی میں پہنا جائے گا۔ تو میں کہوں گا ٹھیک ہے اللہ، اب یہ قانون باقی رہنا چاہیے، اب کسی کے لیے آسمان سے زمین پر اے پروردگار اب کسی کے لیے لباس نہ آ جائے۔ مگر تاریخ کی نگاہوں نے دیکھا شب ایک دو بچے بچل گئے، ماں سے کہا ماں ہمارے جسم پر پھٹے لباس اور یہ عید کی رات کیا پریشان نہ ہو، تمہارے کپڑے درزی لے کے آئے گا۔ واقعہ سب آپ کو معلوم ہے، آنے والا آیا، ڈاکٹر بات کیا، شہزادی نے پوچھا من فی الباب کون ہے دروازے پر؟ کہا خلیفۃ الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں اور ان کے لباس جنت سے لے کے آ رہا ہوں۔ تو یا اللہ جب تیرا یہ قانون ہے، بھائی توجہ دیجیے گا، جب تیرا یہ قانون ہے کہ جنت کا لباس جنت ہی میں پہنا جائے گا تو قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ یہ حسنین کے لیے لباس کیوں بھیج دیے؟ کیا کہہ رہا ہوں بھائی، تو ہم نے تمہیں عقل دی ہے، دماغ دیا ہے، عقل و دماغ پر زور دے کے سمجھو کہ ان سے لباس جنت لے کیوں لیا، ان کے لیے بھیج کیوں دیا؟ یہی تو قانون ہے کہ لباس جنت جنت ہی میں پہنا جائے گا۔ تو اب دو ہی صورتیں ہیں، تمام عالم اسلام سے کہہ رہا ہوں میں، دو ہی صورتیں ہیں، یا تو مان لو کہ آپ اللہ نے اپنا قانون توڑ دیا، یا یہ مانو کہ جہاں حسنین قدم رکھ دے وہی جنت ہے۔ جہاں حسنین قدم رکھ دے وہی جنت ہے۔ حسنین مکے میں ہو تو مکہ جنت، مدینہ میں ہو مدینہ جنت، کربلا میں ہو کربلا جنت، ہم غریبوں کے عزا خانوں میں آ جائیں۔ علم الآداب کے حوالے سے ہمارے حیدری کا جملہ دیا تھا، اب جب توجہ دے دی تو جنت کا عجیب ایڈریس کیجیے۔ ایسے مسافر بن کے زندگی نہ گزرے، چلے ہی جا رہے چلے ہی جا رہے، منزل کا پتہ نہیں بس چلے جا رہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ جنت جنت، نماز کیوں پڑھ رہے؟ جنت، روزے کیوں رکھ رہے؟ جنت، حج پہ کیوں گئے تھے؟ جنت کی، زکات کیوں دی؟ جنت کی۔ ارے جنت کا ایڈریس بھی جیب میں رکھ لیا یا نہیں؟ اب یہاں مجلسوں میں آتے نہیں تو جنت کا ایڈریس کہاں ملے گا؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ جنت کا تو دیکھو، ہمیں یہاں آنا تھا مالیگاؤں، تو جن صاحب کے آنا ہوتا ہے ایڈریس میرے پاس ہونا چاہیے نا۔ آئے آنے مارا پھروں گا، در کی ٹھوکر کھاؤں گا، ایڈریس ہے نہیں۔ اور اگر کسی سے پوچھوں گا عارف بھائی کے گھر جانا ہے تو میں کون عارف، کس محلے میں رہتے ہیں، فلیٹ نمبر کیا ہے، پلاٹ نمبر کیا ہے، اب وہ ہے نہیں میرے پاس۔ تو اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو جنت کا فل ایڈریس دے رہا ہوں، یہی ملے گا، بڑے سے بڑے اجتماع میں نہیں ملے گا، یہی ملے گا۔ پہلے سمجھ لو جنت کسے کہتے ہیں اور دوزخ کسے کہتے ہیں۔
جنت کے بھی کئی نام ہیں اور دوزخ کے بھی کئی نام ہیں. سارے ناموں سے مجھے بحث نہیں. جنت کے ناموں میں سے سنو، جنت کا ایڈریس، جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے نور. جنت کا ایک نام نور ہے. اب جنت کا بتانا پڑے گا کیا نام ہے. جنت کا نام ہے نور اور جہنم کا نام ہے نار. اب علم العباد کی تعلیم معلومہ نے کی ہے، ذرا عدد نکالیے. ابھی جنت کا ایڈریس ملے گا. توجہ نہیں دیا ہم نے. سب سے پہلے آپ نور کا عدد نکالیے، گنتی گنتے جائیے گا، بول جمع کو سوچیے گا. نون کے 50، واو کے 6، رے کے 200، کتنے ہوئے بھائی؟ 200. ہمیں تو سب یہاں پر کرواری لوگ ہیں، پڑھا کی حساب کرتے ہیں. نون کے 50، واو کے 6، رے کے 200، کتنے ہو گئے بھائی؟ 250. اب نار، جہنم کا ایک نام نار ہے. نار کے عدد نکالو. نون کے 50، الف کا 1، رے کے 200، کتنے ہو گئے؟ ارے بولو نا. 251، ادھر 256، ادھر 251. فرق کتنے کا ہے؟ 5 کا. جہاں یہ 5 ہے وہاں جنت ہے. 5 ہے وہاں جہنم ہے. سلام محمد علی محمد. شرف اسی گھرانے کو جب چاہے جو چاہے جنت سے منگو. مالک مختار ہے. یہ جنت کے میں آیا نہیں، مالک ہے. اللہ حسن و حسین السید شباب حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار. جسے جنت میں جانا ہے حسین کا نام تو تھا. اتنے باراتی، اتنے درجات، اتنے کمالات جن لوگوں کو حاصل ہیں. سب سے بڑھ کے جن کی محبت اللہ نے اجر رسالت پر. لوگوں کو اس گھرانے سے کوئی دلچسپی نہیں. انشاءاللہ کسی مجلس میں عرض کروں گا کیا ہے اس میں کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تو قربا کون ہے؟ قربا کون ہے؟ نبی کی خلافت. اللہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان اس کے لیے کہ تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا. الا المودۃ فی القربى. رسالت پر کچھ اجر نہیں، کوئی مزدوری نہیں، کوئی محنت آنا، کوئی زحمت آنا، کچھ نہیں چاہیے. کیا چاہیے؟ الا المودۃ فی القربى. میرے اہل بیت سے محبت اور مودت کے ساتھ پیش آئے. اور محبت اہل بیت کو محبت اہل بیت اللہ نے اجر رسالت. ایک جملہ میں بارہ آئے تھا اور آج بھی کہوں گا بہت ساری ہمیں غلط فہمیاں. ہم خالی محبت پہ اتفاق کریں لیکن اجر رسالت مودت کو خراب کیا ہے. محبت بس محبت، لیکن مودت یعنی وہ محبت جس میں جذبہ اطاعت بھی پایا جائے. جب محبت اپنے نقطۂ کمال کو پہنچتی ہے
ہمارے قرآن میں مودت کا کرتا ہے. سب محبت کرنے والے ہیں. یہاں جتنے بیٹھے یہاں آنا ہی اس بات کی دلیل ہے. اگر محبت نہ ہوتی تو پھر سے اللہ ماں ہو یا باپ کوشش یہی ہوتی ہے اولاد کی فرمائش پوری کی جائے. ناز اٹھائے جاتے ہیں اولاد اور اگر ماں باپ فرمائش پوری کر دیں تو دل فرحت محسوس کرتا ہے, خوشی محسوس کرتا ہے. لیکن اگر اولاد کوئی فرمائش کرے اور باپ پوری نہ کر سکے تو اس کے دل پر کیا گزرتا ہے؟ پوری زندگی حضرت علی اکبر پہ کوئی فرمائش باپ سے نہیں. کربلا میں ایسا وقت آیا کہ آپ اپنے کربلا سے خون میں نہائے ہوئے آئے اور آنے کے بعد کہا بابا پیاس مارے ڈال دی, تھوڑا سا پانی کا انتظام کر دیجئے. پھر ظالموں کو بتا دوں گا کہ آپ سے عداوت کا انجام کیا ہوگا. حسین نے کہا میرے لال کیا احساس پا ہوگا حسین کو؟ ارے جھولے میں اصغر بھی پیاسا ہے, کم سے سکینہ بھی پیاسی ہے اور ایسے رحمت کے پانی میں مل گیا. اب حسین کیا کرے؟ آواز نے میرے لال ذرا میرے قریب آؤ, اپنی زبان میرے ذہن میں ڈال دو. علی اکبر آگے بڑھے اور ایک مرتبہ لب سے لب ملائے, اپنی زبان بابا کے ذہن میں ڈالی اور جلدی سے باہر کر لی. بابا آپ کی زبان میری زبان سے زیادہ ماشاءاللہ آواز بلند ہے. شہزادے علی اکبر کا تابوت برآمد ہو اور دیکھیے جب زیارت برآمد ہو, تابوت برآمد ہو تو اس کے شاعر کے شان استقبال ہونا چاہیے. یہ جو تعلیم کو کمی نہیں ہونی چاہیے. آج کی مجلس میں آپ کو لیلا کی بھی دعا لیتی ہے اور زینب کی دعا بھی لیتی ہے جس میں اکبر کو بڑے بڑے معنوں سے پڑھ لیتا اور ایک بات آتی ہے کہ جب جناب علی اکبر دنیا میں تشریف لائے اور زینب کو خبر ملی کہ بھتیجا پیدا ہوا ہے تو فرد مسرت سے دل لاغبا ہو گیا. دوڑی ہوئی بھائی کی خدمت میں آئی, بھیا آج تو خوشی کا دن ہے, اکبر جیسا بیٹا پیدا ہوا ہے, آج تو انعام بٹنے کا دن ہے. کہا بہن بے شک, کیا مجھے بھی تو انعام ملنا چاہیے؟ کہا بہن جو مانگو گی دے دوں گا. بابا بھیا وعدہ جو مانگو گی دے دیں گے, دے دیجیے گا. کہا مانگ تو صحیح میری بہن. کہا بابا اس علی اکبر کو مجھے دے دیجیے, اسے میں پالوں گی. اور اللہ کو سے کم نہ کر روائے سوائے ہمیں اہل بیت کے, سوائے ہمیں کربلا کے. علی اکبر کو زینب نے دیا, اولاد کی طرح کوسا بھالا. میں نے جملہ کہہ دیا لیکن جو احساس مجھے ملانا اس کو آپ نظر میں رکھیں. تازہ علی اکبر زینب نے کلیجے سے لگایا اور پرورش کی ساری ذمہ داریاں پوری کرتی رہی. سوچئے اب وہی علی اکبر جب بھوبی کے پاس آیا ہوگا, بھوبی اماں مرنے کی اجازت دے دو, تو زینب کی نگاہوں میں اکبر کا پورا نقشہ پھر گیا ہوگا. ارے علی اکبر کبھی میں نے تجھے گود لیا تھا, اپنے ہاتھ سے لقمے کھلاتی تھی, انگلیاں پکڑ کے چلاتی تھی. میرے لال کیا اسی دن کے لیے بولا ہے تیری جوانی خان کو ملا دی ہے. ماشاءاللہ جوانوں کے زیادہ خاصی ہے. اس مجلس میں دعا کرتا ہوں شہزادے علی اصغر کے صدقے میں اللہ ہمارے بچوں کی جوانی کو سلامت رکھے اور اس طرح کسی جوان کی جوانی برباد نہ ہو جیسے کربلا میں. اللہ اکبر. دیکھا بیٹا کیا کہہ رہے ہو, جب کرنے کی اجازت مانگنے آیا پہلے وہاں سے اجازت نہیں مانی.
میں بڑی دکھوں سے پالا ہے، بعد میں ماں سے اجازت دی ہے۔ زینب نے کہا بیٹا کس دن سے تجھے مرنے کی اجازت دی؟ کیا اسی دن کے لیے پالا تھا کہ تیری چاند سی صورت خواب و خون میں آلودہ کر دی جائے؟ اچھا بوڑھی اماں کا نفسیات کی بات شہزادے نے کہی کہ بوڑھی اماں یہ بتائیے کہ آپ کو میں زیادہ پیارا ہوں یا بابا حسین زیادہ پیارا ہے؟ میں نے کہا تو جب سوال کر لیا کہ آپ چاہتی میں زندہ رہوں اور آپ کا بھیا حسین مارا جائے تو کوئی دادی فاطمہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ بوڑھی اماں نے رخصت کیجیے۔ زینب نے اجازت دی، لیلا نے اجازت دی۔ اب علی اکبر کیسے خیمے سے نکلے ہیں اندر کا معاملہ کون بتا سکتا ہے؟ حمید ابن مسلم کہتا ہے رخصت علی اکبر کے وقت میری نگاہوں نے دیکھا کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، کبھی گر جاتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی گر جاتا ہے۔ ارے جب اکبر نکلنا چاہتے ہیں کبھی زینب نکل جاتی ہے، کبھی لیلا نکل جاتی ہے، کبھی 4 برس کی سکینہ۔ زندگی میں علی اکبر کا جنازہ نکل گیا۔ آئے بابا کی خدمت میں کھڑے ہوئے، آواز دی بابا اب تو بھوری نے بھی اجازت دے دی، اماں جان نے بھی اجازت دے دی، اب کو آپ اجازت دے گے؟ امام نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ، جاؤ میرے لال جاؤ۔ گھوڑے پر ایک پر سوار ہوئے، تفصیلی مسائل نہیں، گھوڑے پر سوار ہوئے، باپ نے بیٹے کو رخصت کیا۔ صاحبان اولاد کا فرمائش سنیے گا، علی اکبر نے گھوڑے کو محویش کیا، ابھی چند قدم پڑھی تھی کہ اکبر نے محسوس کیا کوئی پیچھے پیچھے آ رہا، کوئی پیچھے آ رہا۔ اب جو اکبر نے مڑ کے دیکھا تو آنے والا کوئی اور نہیں تھا، اکبر کا ہوا دونوں ہاتھوں سے کمر پڑے دونوں چلا آتا ہے۔ علی اکبر گھوڑے سے کود پڑے، ارے بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے، اگر اللہ حسین نے کہا میرے لال اکبر آج تیرے میں کوئی بیٹا ہوتا تو پتہ چل جاتا ایک باپ کے دل میں بیٹے کی کیسی محبت ہوتی ہے۔ لال جانے سے نہیں روکتا لیکن اتنی ابتدا ہے کہ جاتے جاتے جب تک میرا تیرا سامنا رہے مڑ کے ذرا اپنا چاند سا چہرہ دیکھاتے اللہ اکبر کا رخصت ہوں، امام کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہوئے، پروردگار گواہ رہنا آج میری بارگاہ اپنے اس جوان سال فرزند کو بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول سے سورت میں بھی وہ شامل ہے، سیرت میں بھی وہ شامل ہے۔ علی اکبر سورت میں بھی نبی سے مشابہ تھے اور سیرت میں بھی نبی سے مشابہ تھے۔ علی اکبر آئے میدان قتال میں پہنچے، جہاد شروع ہوا اور اس کے بعد وہ منزل قوم تھا جس ہاشمی شیر کو سامنے سے کوئی ماننے والا نہیں تھا، کسی میں جرات نہیں تھی اکبر کے سامنے سے مقابلہ کرے، دور سے تیراندازی ہو رہی، دور سے نیزے لگ رہے لیکن سامنا کرنے کو کوئی تیار نہیں۔ ایک مرتبہ میرے صاحب نے کہا کہ اس بچے کو اگر مارا جا سکتا ہے تو دھوکے سے مارا جا سکتا ہے۔ ایک نیزہ بن رہا کھجور کی آگ میں چھپ کے کھڑا ہو گیا اور ادھر سے لشکر یزید نے علی اکبر کی شجاعت کو للکارا۔ جب ایک مرد مجاہد کو جلال آتا ہے تو وہ سینے کو تام دیتا ہے، جیسے ادھر سے للکارا علی اکبر نے سینے کو تاما، دشمن پہ ٹوٹ پڑے، پتہ نہیں کھجور کے آگ میں کون چھپا ہوا ہے۔ ادھر سے اکبر سینہ تانے میں گھوڑا بڑھائے جا رہے تھے اور ادھر سے ظالم کا موقع دیکھ کے ایسا نیزہ مارا کہ پنچھی کی علی اکبر کے سینے میں ٹوٹ گئے۔ علی اکبر نے گھوڑے کی گردن میں
حسین اٹھے، آواز دی بیٹا اکبر، عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی تھی، تمہارے مرنے سے آنکھوں کی بینائی جاتی ہے، میرے لال اب میں تمہاری لاش تک کیسے آؤں؟ اے میرے پاگل جگر ذرا آواز دو تاکہ آواز کے سہارے تمہارے لاش میں آ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ حسین کسی بھی طرح سے لاش اکبر کے پاس آئے، یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ مقتل ابی مخلف میں مقتل ابی مخلف جو ہے انتہائی معتبر روایت ہے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے اس روایت کے اوپر۔ وہ بیان کرتا ہے کہ میں جب شہادت دی اس وقت اکبر کے وقت جب اکبر گھوڑوں سے ملے، میں نے دیکھا خیمے کا پردہ ہوتا اور ایک بی بی سفید چادر میں خیمے سے باہر آ گئی اور مقتل کربلا کی طرف دوڑتی جا رہی ہے۔ اتنی آسانی سے وسائل نہ سنا کرو، عالم یہ تھا بی بی کا، کبھی گر پڑتی تھی، کبھی اٹھتی تھی، کبھی دوڑتی تھی، لگتا کون بی بی تھی؟ آئی تھی تو سفید چادر تھی، لیکن جب حسین واپس لے گئے تو چادر سر ہو گئی تھی۔ سمجھ گئے کہ کون بی بی؟ یہ دوستوں پتہ چلا جب جوان سال بیٹے کی لاش پر حسین پہنچے، کیا دیکھا کہ بی بی میرے لال کی لاش سے لپٹ کے رو رہی۔ حسین کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اے شہر بی بی آپ کون ہیں؟ یا تو سارا زمانہ ہوگا دشمن بچے بچے کے دشمن ہے، آپ کون ہیں جو میرے بچے کو اتنا ترس آ گیا؟ آہستہ سے زینب نے سر اٹھایا، بھیا نبی بہن کو نہ پہچانا، ارے زینب کہنے سے باہر کیوں آئے؟ بھیا جوان کا لاش ہے، آپ کا بڑھاپا ہے، یہ بہن ہاتھ بنا رہی ہے۔ اللہ نے غیرت کے بعد پہلے بہن کو خیمے میں پہنچایا، دوبارہ پلٹ کے آئے، ایک آنکھ پر ایڑی لگا رہا ہے، ایک ہاتھ سینے پہ ہے، پوچھا میرے لال یہ ہاتھ سینے پہ